السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حاضرین اجلاس، اس سالانہ اجلاس کی بہت اہم کڑی آ پہنچی ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے ہر شعبے میں امتحان اپنے آپ میں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا پھر تعلیم سے۔ ہاں، لیکن طریقہ امتحان جتنا معیاری ہوتا ہے اتنا ہی انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ تعلیمی میدان میں امتحان طلباء کے علمی صلاحیتوں کی جانچ، علمی پختگی، گہرائی و گہرائی کے علاوہ تعلیم کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا ہم نے ہمارے طلباء کے امتحانات کو معیاری بنانے میں حتی المقدور کوشش کی۔ اسلوب یہ رہا کہ طلباء کو 7 زمروں یعنی 7 گروپس میں تقسیم کیا گیا، جن میں شعبہ تحفیظ کے 5 زمرے، 1 زمرہ شعبہ ناظرہ اور 1 زمرہ شعبہ قاعدہ پر مشتمل رہا۔ اب میں بلا تاخیر شعبہ تحفیظ کے 5 زمروں کی تفصیل یہ رہی کہ پہلا زمرہ 1 تا 30 پارے، دوسرا زمرہ 1 تا 25 پارے، تیسرا زمرہ 1 تا 15 پارے، چوتھا زمرہ 1 تا 10 پارے، پانچواں زمرہ 1 تا 5 پارے، اور اس زمرے میں طلباء کی کثرت کو دیکھتے ہوئے اس زمرے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے 2 سیکشن کیے گئے۔ پہلا سیکشن 1 تا 5 پارے اور دوسرا 1 تا 3 پارے۔ یہ رہی شعبہ تحفیظ کے 6 زمروں کی تفصیل۔ اور امتحانات کو مزید معیاری بنانے میں یہ خصوصیت شامل رہی کہ تمام ممتحنین یعنی ایگزامینرز کو شہر و بیرون شہر کے مختلف علاقوں سے مدعو کیا گیا، جو تحفیظ کے میدان میں کافی تجربہ رکھتے ہیں، جن کے امتحانات لینے کی کیفیت اور نوعیت یہ رہی کہ ہر زمرے کے لیے 2 ممتحن مقرر کیے گئے۔ دونوں ممتحنین نے ترتیب وار ہر طالب علم کا امتحان لیا۔ اس طرح تمام زمروں کا امتحان بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ بہرحال محترم حاضرین اجلاس، اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا سب سے پہلے ہمارے پیارے بچوں پھر ہم تمام کو بڑی شدت سے انتظار رہا۔ اب میں بلا تاخیر آپ تمام کے سامنے نتائج کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، جو حوصلے بلند ہو نشیب کیا فراز کیا۔ اسٹیج پر مدعو کروں گا فضیلت الشیخ ابو الحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ کو، آپ شعبہ تحفیظ کے طلباء کی تکریم فرمائیں۔ زمرے اول میں جو کہ 1 تا 30 پارے پر مشتمل ہے، اس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم حافظ عبداللہ انجم بن بدر انجم سلفی سلمہ اللہ ہیں۔ پہلے زمرے میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم حافظ سیف الدین بن منہاج الدین سلمہ اللہ ہیں۔ پہلے زمرے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم حافظ ریان خان بن امان خان سلمہ اللہ ہے۔ زمرے ثانی 1 تا 25 پارے میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم حافظ ابو بکر صدیق بن محمد یوسف سلمہ اللہ۔ اس زمرے میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم عبد الجبار بن ابو اللیث فردا سلمہ اللہ۔ عبد الجبار بن ابو اللیث فردا۔ ان کے بھائی ان کا انعام حاصل کریں گے حافظ ابو زید۔ اس زمرے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم عزیزم تمیم بن فہد سلمہ اللہ۔ ایک زمرے کے بعد زمرے ثالث 1 تا 5 پارے میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد ایان علی بن محمد فیاض علی، 1 تا 15 پارے۔
دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم عبد المنان رافع بن محسن محمد رافع. اور اس زمرے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم شیخ ماہر بن شیخ معیز. ماشاء اللہ. اب میں اسٹیج پر مدعو کروں گا فضیلت الشیخ محمد حامد سلفی مدنی حفظہ اللہ کہ آپ شعبہ تحفیظ کے باقی طلباء کی تکریم فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. شیخ زمرے رابع 1 تا 10 پارے میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد عمر بن محمد ایوب شیخ. اس زمرے میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد عمار بن محمد سرفراز سلفی. 1 مہینے میں 6 پارے حفظ کریں یہ طالب علم. جی شیخ عمار کے فرزند ہیں شیخ سرفراز. اس زمرے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد عاکف آفتاب بن محمد عارف. محمد عاکف آفتاب بن محمد عارف. زمرے خامس 1 تا 5 پارے کے پہلے سیکشن میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد حمزہ بن عبد الحمید. اس زمرے میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم عبد الرحمن بن محمد فصیح. اس زمرے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم عفان الدین بن افضل الدین. شیخ شفیق عالم صاحب کے نواسے ہیں یہ ماشاء اللہ. زمرے خامس 1 تا 5 پارے میں دوسرے سیکشن میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد ابراہیم بن محمد کاشف. محمد ابراہیم کاشف. دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم لقمان احمد خان بن زبیر احمد خان. ادھر سے آئیے. دوسرا انعام لقمان احمد خان بن زبیر احمد خان. پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد ابراہیم خان بن محمد عمران خان. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اسٹیج پر مدعو کروں گا فضیلت الشیخ قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ کہ آپ شعبہ ناظرہ کے طلباء کی تکریم فرمائیں. زمرہ سادس شعبہ ناظرہ میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد دانش خان بن محمد اظہر خان. تفضل. دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد ارحام الدین بن محمد اعظم الدین. محمد ارحام الدین بن محمد اعظم الدین. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے انہی کے بھائی محمد ارزان الدین بن محمد اعظم الدین. زمرے سابع شعبہ قاعدہ میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم ابراہیم عبید بن محمد عبید. ابراہیم عبید.
دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب مرزا عبداللہ بیگ بن مرزا اسد اللہ بیگ مدنی، عبدالعزیز صاحب کے فرزند ہیں۔ پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب عزیزم محمد میثاق علی بن محمد آفاق علی، جزاکم اللہ خیر۔ محترم حاضرین اجلاس، انسان کا اس کے شعبہ حیات میں وقت اور روزانہ کی حاضری کا پابند ہونا اس کے لیے کامیابی کی ایک بنیادی سیڑھی ہوتی ہے۔ خصوصاً تعلیمی مراحل میں طالب علم کا اس پر عمل ایک لازمی امر ہے، لہٰذا ہم نے ان طلباء کا بھی خیال رکھا جو پورے سال مدرسے میں مکمل حاضر رہے اور ہر حال میں مدرسہ حاضر ہونے کو لازم سمجھا۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ ایسے 3 طلباء کو اسٹیج پر مدعو کروں گا، وہ آئیں اور اپنا قیمتی انعام فضیلت الشیخ سمیع اللہ جامعی مدنی حفظہ اللہ کے بدس حاصل کریں۔ پہلے طالبہ ہیں عزیزم محمد عبداللہ جاوید بن محمد جاوید، اور باقی ممتاز انعامات بھی آپ ہی کو دینا ہے۔ عبداللہ جاوید، اچھا چلیے ماشاءاللہ، چلیے شیخی کے ہاتھ سے دلائیے۔ محمد عبداللہ جاوید بن محمد جاوید۔ دوسرے طالب علم عزیزم شیخ اشفاق بن عبد القدیر، اور تیسرے طالب علم انہی کے بھائی عزیزم شیخ اشرف بن عبد القدیر۔ ماشاءاللہ 100% حاضری، جی 100% حاضری ہے شیخ ان دونوں کی، ٹھہرے رہے۔ محترم حاضرین اجلاس، ہم نے ایک ایسا انعام بھی رکھا جو اپنے آپ میں ایک مایہ مقام رکھتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، کامیابی کی تصویر بتاتا ہے۔ وہ انعام ہے سارے مدرسے میں ممتاز یعنی اول درجے سے کامیابی حاصل کرنے والا طالب علم عزیزم حافظ ریان خان بن امان خان۔ اس خوش نصیب کو اسٹیج پر مدعو کروں گا کہ وہ اپنا مایہ ناز انعام فضیلت الشیخ سمیع اللہ جامعی مدنی حفظہ اللہ کے بدس حاصل کریں۔ پورے مدرسے میں سب سے ممتاز آنے والے طالب علم اور اس سال کے فارغ بھی ہیں۔ محترم حاضرین اجلاس، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بڑے انعام کی طرف۔ زندگی میں انسان کو باوقار، سنجیدگی اور اخلاق کے ساتھ رہنا بڑا کچھ حاصل کروا دیتا ہے۔ ہم ہمارے طلباء کے درمیان ان باتوں کا احساس اور ترغیب دلواتے رہتے ہیں، اور بفضل اللہ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے اخلاقی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارا ایک طالب جو اس اخلاقی دنیا میں بازی مار لے گیا، اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں عزیزم حافظ سیف الدین بن منہاج الدین سلمہ اللہ، وہ آئے اور اپنا یہ اخلاقی انعام جناب عبد الصمد سمدانی حفظہ اللہ کے بدس حاصل کریں۔ جی ایگزام میں بھی جزاک اللہ خیر۔ محترم حاضرین اجلاس، اب وقت آ چکا ہے اس مجلس کی اہم کڑی کا۔ امسال تکمیل حفظ کا شرف حاصل کرنے والے مدرسے کے آنگن میں رہ کر سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک مکمل قرآن کو اپنے سینوں میں بسانے والے انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے والدین پر روشن تاج کے پہناوے کا ذریعہ بننے والے خوش نصیب حفاظ۔ امسال 18 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کا شرف حاصل کیا، جن میں سند تکمیل حفظ حاصل کرنے والے طلباء 11 ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مدرسے کے اصول و ضوابط کے مطابق حفظ قرآن مکمل کرنے والے طالب پر لازم ہے کہ دور کرنے کے مختلف نوعیتوں کے مراحل کو طے کرے، اور بفضل اللہ ان 11 طلباء نے ان مراحل کو طے کیا۔ باقی طلباء اگلے سال جب دور کے مراحل کو طے کر لیں گے تو انہیں بھی سند کے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے شکر کے ساتھ میں آج کے خوش نصیب فارغین کو مدعو کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تعلیمی زندگی کا پہلا قیمتی اور مبارک تحفہ حاصل کریں۔ اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ، دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو، اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے،
کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو۔ میں سب سے پہلے صدر مدرسہ جناب عبداللہ بن عبدالرشید باجوبیر صاحب کو مدعو کروں گا، وہ آئیں اور اپنے بدست ابتدائی 2 طلباء کی تکریم فرمائیں۔ سب سے پہلے عزیزم حافظ سالم بن محمد زبیر جامعی سلمہ اللہ، وہ آئیں اور اپنی سند حاصل کریں۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد عزیزم حافظ عبداللہ انجم بن بدر انجم سلفی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں سیکریٹری مدرسہ جناب انور بن عبدالرشید باجوبیر صاحب حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے بدست 2 طلباء کی تکریم فرمائے۔ عزیزم حافظ سیف الدین بن منہاج الدین سلمہ اللہ۔ عزیزم حافظ ایاز خان بن غوث خان۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء۔ میں اسٹیج پر مدعو کروں گا فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ کو، وہ آئے اور اپنے بدست 2 طلباء کی تکریم فرمائیں۔ عزیزم حافظ محمد عبدالحی بن محمد فرید الدین عادل۔ اس کے بعد عزیزم حافظ محمد یحییٰ بن محمد یونس۔ جزاکم اللہ جزاک اللہ خیر شیخ۔ میں اسٹیج پر مدعو کروں گا فضیلت الشیخ ابو الحسن پرتاب گڑھی حفظہ اللہ کو، وہ آئے اور 2 طلباء کی تکریم فرمائے۔ عزیزم حافظ ریان الدین خان بن اعجاز الدین خان۔ عزیزم حافظ ریان خان بن امان خان۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ اب میں اسٹیج پر مدعو کروں گا محترم جناب عبد الصمد سمدانی صاحب حفظہ اللہ کو، وہ آئے اور 2 طلباء کی تکریم فرمائیں۔ عزیزم حافظ عامر خان بن ظفر خان۔ عزیزم حافظ عبد الوحید بن عبد الرشید۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں اسٹیج پر مدعو کروں گا محترم جناب محمد خلیل صاحب کو، وہ آئے اور آخری طالب علم کی تکریم فرمائیں۔ عزیزم حافظ محمد اشرف بن محمد عظمت اللہ۔ علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرنا دراصل علم اور دین کی تعظیم کرنا ہے۔ آج کا یہ مبارک اجلاس اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایسے صاحب علم علماء کرام کی صحبت اور رہنمائی میسر آئی، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں نوازا اور اپنی اصلاحی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے
کہ ہم ان معزز مہمان علماء کی علمی خدمات دینی کاوشوں کے اعتراف میں بطور تشکر ایک یادگار تحفہ پیش کریں۔ یہ تحفہ ہماری طرف سے محض ایک علامتی تحفہ ہے، ورنہ ان کی خدمات کا حق ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اب میں بلا تاخیر صدر مدرسہ محترم جناب عبداللہ بن عبدالرشید باجوبیر حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا کہ وہ آئے ہوئے علماء کرام کی تکریم فرمائیں۔ مسجد کا لحاظ رکھیں، خاموشی برقرار رکھیں۔ بارک اللہ۔ یہ اجلاس بحسن خوبی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کے نظم و ضبط کو ایسے ہی برقرار رکھیں۔ جو ٹھہرے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے، پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلیے، میں سب سے پہلے اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں صدر اجلاس فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، فلیتفضل مشکورا۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ ابو الحسن پرتاب گڑھی حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا، ناظم شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ محمد حامد سلفی مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعۃ الفلاح حیدرآباد۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ حافظ سمیع اللہ جامعی مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ حفصہ للبنات۔ اس کے بعد میں مدعو کروں گا فضیلت الشیخ محمد صدیق عمری حفظہ اللہ، ناظم مدرسہ دارالامن حیدرآباد۔ اس کے بعد میں مدعو کروں گا فضیلت الشیخ قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ، ناظم تعلیمات مدرسہ دارالامن حیدرآباد۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حاضرین اجلاس، آج کے اس بابرکت اجلاس میں نہ صرف اہل علم و فضل کی تشریف آوری ہوئی بلکہ ان سے ہم نے فیض حاصل کیا، ان کے ساتھ ساتھ وہ معزز شخصیات بھی ہمارے درمیان موجود رہیں جنہوں نے اپنے اخلاص اور حسن نیت کے ذریعے اس اجتماع کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اب میں بلا تاخیر سیکریٹری مدرسہ جناب محترم انور بن عبدالرشید باجوبیر حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا کہ وہ آئے ہوئے مہمانان کی تکریم فرمائے۔ میں سب سے پہلے اسٹیج پر مدعو کروں گا محترم جناب سالم بن عبدالرشید باجوبیر صاحب حفظہ اللہ۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب زید بن عبدالرشید باجوبیر صاحب حفظہ اللہ۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب عبدالصمد سمدانی حفظہ اللہ، صدر جامعہ حفصہ للبنات حیدرآباد۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب محمد خان صاحب، جناب زید بن عبدالرشید باجوبیر صاحب حفظہ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد مدعو کروں گا جناب محترم محمد خان صاحب حفظہ اللہ۔ شیخ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب محمد خلیل صاحب حفظہ اللہ۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب محمد عبدالسبحان صاحب۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب عبدالصبور صاحب حفظہ اللہ۔ اچھا، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد مدعو کروں گا محترم جناب مشتاق عالم خان صاحب حفظہ اللہ، والد محترم ناظم مدرسہ فضیلت الشیخ عبد الرحمن عالم خان جامعی۔
आखिर में मदऊ करूँगा मोहतरम जनाब मोहम्मद मुईज़ आल यूसुफ साहब हफिज़हुल्लाह, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। नाम क्या है? कंप्यूटर सेंटर से मैं मोहम्मद मोईद यरबागी को मदऊ करता हूं, वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें। और इसके बाद मोहम्मद अरफात अहमद। किताब लाओ जी। जी मैं आखिर में आए हुए मेहमान आखिर में मदऊ करूँगा मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब हफिज़हुल्लाह, वालिद मोहतरम अब्दुस्सबूर जामई, वालिद मोहतरम अब्दुस्समद हदीसी, वालिद मोहतरम अब्दुल अहद जामई। आपके तीनों फर्जंद हाफिज़ हैं और माशाअल्लाह ताला तीनों दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। तीनों मदरसे के असातिज़ा हैं माशाअल्लाह। जी भी मोहतरम हाज़रीन इजलास, यकीनन आप तमाम मुझे यहाँ पर काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहे होंगे, फिर भी मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे बस थोड़ी और देर बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अब मैं यहाँ जिन लोगों को स्टेज पर मदऊ करने जा रहा हूँ वो लोग हैं जो हमातन दिनों रात इस इदारे की खिदमत और इसको तरक्की देने के लिए कोशा हैं। जब तक ज़िम्मेदारान इदारा और असातिज़ा व अमला बाहमी उल्फत व मोहब्बत पर मबनी कोशिशों के साथ इदारे के लिए मेहनत करते रहेंगे, वही इदारे कामयाबी की मंजिलें तय करते रहेंगे। इसी की झलक को आप तमाम के सामने पेश करने के लिए मैं अमीर मोहतरम शहरी जमीयत अहल हदीस फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई हफ़िज़हुल्लाह को स्टेज पर मदऊ करूँगा, वो आए और इस इदारे के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा की तकरीम फरमाएँ। सबसे पहले मैं मदऊ करता हूँ स्टेज पर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल रशीद बाजुबैर साहब हफ़िज़हुल्लाह, सदर इबादुर रहमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। इसके बाद मदऊ करूँगा मोहतरम जनाब अनवर बिन अब्दुल रशीद बाजुबैर साहब हफ़िज़हुल्लाह, सेक्रेटरी इबादुर रहमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद। इसके बाद मदऊ करूँगा फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रहमान आलम ख़ान जामई नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम मदरसा इबादुर रहमान लितहफ़ीज़ुल कुरान हैदराबाद। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इसके बाद मदऊ करूँगा शेख हाफिज़ शब्बीर अहमद सिराजी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा इबादुर रहमान लितहफ़ीज़ुल कुरान, उस्तादुल असातिज़ा। ये शेख अब्दुल रहमान आलम ख़ान जामई हफ़िज़हुल्लाह के भी उस्ताद हैं माशाअल्लाह। और शेख के पास ही शेख अब्दुल रहमान साहब का हिफ्ज़ मुकम्मल भी हुआ है। तकरीबन 35 साल से आप इस तहफ़ीज़ के मैदान की खिदमत में से जुड़े हुए हैं, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसके बाद मैं मदऊ करूँगा शेख हाफिज़ अबू हैसम मोहम्मद असलम जामई हफ़िज़हुल्लाह। इसके बाद मैं मदऊ करूँगा शेख हाफिज़ अबू काशा अब्दुल समद हदीसी हफ़िज़हुल्लाह। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं मदऊ करूँगा शेख हाफिज़ अब्दुल मुजीब मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं मदऊ करूँगा शेख हाफिज़ शेख अहमद जामई हफ़िज़हुल्लाह।
اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ سہیل فرمان صاحب حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ اسماعیل خان جامعی حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ عبد الصبور جامعی حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ حسن عبد العظیم جامعی مدنی حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ محمد اکرم صاحب حفظہ اللہ. طلباء تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے. مسجد کے باہر بھی کافی شور شرابہ ہو رہا ہے, باہر بھی خاموشی کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ محمد ساجد ندوی حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ عبد الحج جامعی حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ محمد الیاس صاحب حفظہ اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا شیخ حافظ گلفراز عالم صاحب حفظہ اللہ. اب میں اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں فضیلت الشیخ محمد حامد سلفی مدنی حفظہ اللہ کو, وہ آئیں اور مدرسہ عباد الرحمن کے عملہ کی تکریم فرمائیں. میں سب سے پہلے اسٹیج پر مدعو کروں گا جناب محمد کوثر صاحب حفظہ اللہ. کوثر بھائی. اس کے بعد مدعو کروں گا جناب محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ. ماشاء اللہ بہت خدمت کرتے ہیں شیخ ادارے کی, ماشاء اللہ, اللہ یبارک فیک. دونوں بھی جناب ابراہیم صاحب جزاکم اللہ خیر و حسن اللہ. جناب رحم عالم صاحب عالم. اس کے بعد مدعو کروں گا جناب شیخ عدنان صاحب حفظہ اللہ. جی یہ ماشاء اللہ تعالیٰ مسجد عباد الرحمن اور اس کے دیگر جتنے نشاطات ہیں اس کی پوری مکمل ویڈیوگرافی کرتے ہیں. اس کے بعد مدعو کروں گا جناب مولانا خالد صاحب ماشاء اللہ. اس کے بعد مدعو کروں گا جناب محمد ظفر صاحب. اس کے اخیر میں مدعو کروں گا, بہت ہارڈ ورکنگ پرسن ہے یہ, جناب محمد وسیم انعام دار صاحب حفظہ اللہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. یقیناً بہت بڑی خدمات ہے, اللہ جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر شیخ. محترم حاضرین اجلاس, آخرکار اب وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ میں اسٹیج کو الوداع کہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اس تکریمی محفل کا بڑی سنجیدگی سے مشاہدہ کیا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس موقع پر اگر ایک نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. میں ناظم تعلیمات فضیلت الشیخ میرے ساتھی ابو معوان معید الدین جامعی نذیری حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ سیکریٹری جامعہ کی بدست اپنی تکریم وصول کریں. محترم حاضرین, دو تکریم رہ گئی ہیں. میں اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں فضیلت الشیخ مرزا اسد اللہ بیگ عرف عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تکریم سیکریٹری مدرسہ جناب انور بن عبدالرشید باجوبیر صاحب سے حاصل کریں. اسی طرح میں عبدالہادی صاحب کو اسٹیج پر مدعو کروں گا.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔